جب تک کام کرنے والے خصوصاً اور ساری امت مسلمہ عموماً اللہ کے راستے میں پھرنے کو اللہ کا امر نہیں سمجھے گی، اللہ کا امر نہیں سمجھے گی، اس وقت تک دنیا میں دین قائم نہیں ہوگا۔ میں سب امریکہ والوں سے، کینیڈا والوں سے خاص طور پہ کہہ رہا، اللہ کے راستے کا خروج کوئی دین سیکھنے کا وقتی خروج یا وقتی مدرسہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے کا نفر اس لیے ہے تاکہ دعوت اللہ کی سنت زندہ ہو، اس لیے کہ امت تک دعوت کے پہنچانے کا خود مسلمان کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جتنے بھی ذرائع مسلمان کی خود نقل حرکت کے علاوہ دین کی بات کو نقل کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں، وہ تمام کے تمام طریقے غیر مسنون اور رواجی ہیں، غیر مسنون اور رواجی ہیں۔ ہر سمجھتے تھے رواج سے رواج ترقی کرے گا، دین ترقی نہیں کرے گا۔ جتنے بھی طریقے اور جتنے بھی ذرائع نشر و اشاعت کے دین کی اشاعت کے لیے استعمال کیے جائیں، ان کے اندر وہ انوارات کبھی ہو نہیں سکتے جو نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ دعوت میں ہے۔ اس لیے اس طریقۂ دعوت کو عمل میں لانا اور اس کی اس سنت کو زندہ کرنا، یہ سب سے بنیادی ذمہ داری ہے۔ لوگ تبلیغ میں لگتے ہیں یوں سوچ کر کہ کچھ سیکھنے کو مل جائے گا، کچھ سیکھ لیتے ہیں تو گویا ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کسی مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہو گیا، حالانکہ اللہ کے راستے کا نفر دین کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جو اہمیت دین کی ہے وہ اہمیت دین کی دعوت یعنی نقل و حرکت کی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے کرو، کہ نفر اللہ کا امر ہے، اللہ کے راستے میں پھرنا اللہ کا امر ہے۔ انفرو خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں۔ یہ خیال کرنا کہ یہ تو زمانے کا نکلنا تھا جب قتال ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں تو قتال نہیں ہوتا، یہ خیال غلط خیال ہے، یہ خیال غلط خیال ہے۔ صحابہ کے نفر کا اصل موضوع قتال نہیں ہے، صحابہ کے نفر کا اصل موضوع اعلاء کلمت اللہ اور عبادات اور ایمانیات کے وہ اجتماعی حلقات اور اجتماعی ماحول قائم کرنا نقل و حرکت کا مقصد ہے، جس سے امت غفلت سے نکل کر عبادات پر جمع ہو۔ اصل مقصد نفر کا یہ ہے۔ قتال عارض ہے جو اکثر غزوات میں پیش نہیں آیا۔ اصل جو نفر کا مقصد ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور اس کے دین کو عملی طور پر قائم کرنا، یہ اصل نفر کا مقصد ہے۔ بھلائی کو حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس فریضے کی ادائیگی کا اصل طریقہ ہی نقل و حرکت تھا۔ اس فریضے کی ادائیگی کا اصل طریقہ ہی نقل و حرکت تھا۔ اس زمانے میں نقل و حرکت تو ختم ہو گئی، جتنے بھی ذرائع رواجی اور نئے طریقے پیدا ہوئے ان کے استعمال کا نام دین کی دعوت پہنچانا سمجھ لیا گیا۔ یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی۔ دین کے لیے اس مجاہدے کا نظام ختم ہو گیا جس مجاہدے پر صحابہ کرام کے ذریعے اللہ تعالی نے اسلام کو پھیلایا تھا۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں آوازہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ملک مراکز ہیں دنیا میں رواج کو ترقی دینے والے، آپ کے ملک مراکز ہیں دنیا میں رواج کو ترقی دینے والے۔ یہ رواج کا ماحول ٹوٹے گا نہیں جب تک خاص طور پر وہ ممالک جہاں رواج غالب آیا ہوا ہے وہ نقل و حرکت کے ذریعے اس سنت کو زندہ نہ کریں۔ اور یہ تو یقینی بات ہے کہ ہر زمانے کا باطل ٹوٹے گا ہی نہیں جب تک مسلمان
صحابہ کی طرح دین کی دعوت کو لے کر نہ پھریں، ٹوٹے گا نہیں باطل، کیونکہ اس زمانے میں مسلمان رواج کا مقابلہ رواج سے کر رہا، اس لیے مسلمان مغلوب ہے۔ جب سنت کو لے کر رواج کا مقابلہ کرے گا تب رواج مغلوب ہوگا۔ اس زمانے میں رواج کا مقابلہ رواج سے ہو رہا ہے، رواج کا مقابلہ رواج سے ہو رہا ہے۔ جب سنت رواج کے مقابلے میں آئے گی نا تو اللہ تعالیٰ رواج کو ختم کر دیں گے سنت کے مقابلے کی وجہ سے۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ اللہ کے راستے کا خروج اور نفر یہ مستقل امر ہے، مستقل کام ہے۔ یوں مت سمجھو کہ اس لیے نکلے ہیں تاکہ کچھ سیکھ لیں، نہیں، تعلیم دعوت کا ابتدائی مرحلہ ہے، تعلیم دعوت کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ تعلیم یعنی دین سیکھنا، یہ دعوت و تبلیغ کا ابتدائی مرحلہ ہے۔ اصل تو خروج اور دعوت یہ اصل ہے، اور تعلیم اس دعوت و تبلیغ کا ابتدائی حصہ ہے۔ ہمارے ایسا ملفوظات میں ہے کہ اس کام میں نکل کر کلمہ نماز کا درست ہو جانا ایسا ہے جیسا کسی بچے کا مکتب میں الف باتا سیکھ لینا، الف باتا سیکھ لے کوئی تو یہ اس کی تعلیم کا منتہا نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اگر کلمہ نماز سیکھ لے تبلیغ میں نکل کر تو یہ خروج کا اصل مقصد نہیں ہے، یہ تو اس کی ایک انفرادی ضرورت ہے۔ تبلیغ سے دین سیکھنا ایک انفرادی ضرورت ہے، اور پورے دین پر امت کو جمع کرنا یہ اجتماعی ذمہ داری ہے۔ نفر اس لیے ہے، خروج اور نفر اس لیے ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کتنا کام کرنے والا طبقہ ایسا ہے جس کا سال کا خروج چھوٹتا نہیں۔ ایک سال کا خروج چھوٹ جانے سے دور صحابہ میں اس پر اتنی سخت ناراضگی ہوتی تھی۔ ابی بن کعب سید القراء ہر سال نکلتے تھے، ہر سال نکلتے، ایک سال نہ نکلے، اس لیے نہ نکلے کہ اس سال جماعت کا ذمہ دار ایک نئے آدمی کو بنا دیا گیا تھا۔ جماعت کے امیر سے اتفاق نہ کرنے کی وجہ سے ایک سال کا خروج چھوٹ گیا۔ عجیب قصہ ہے۔ یہ خیال آیا کہ جماعت میں اس سال نہیں نکلنا، کیونکہ جو امیر بنایا گیا ہے وہ نیا ہے، جب کوئی اور امیر ہوگا تب نکلیں گے۔ اس پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ایک سال کا خروج چھوٹ گیا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں ہمیشہ پچھتایا اور میں بڑی حسرت کیا کرتا تھا، اللہ سے استغفار کرتا تھا اس پر کہ میرا اس سال کا خروج کیوں چھوٹ گیا، مجھے اس سے کیا مطلب ہے کہ ذمہ دار کون بنایا گیا جماعت پر، امیر کون ہے، مجھے کیا مطلب اس سے، میں تو اس کام کو اللہ کا امر سمجھ کے کرتا، کام کو اللہ کا امر سمجھ کے، مجھ سے کیا مطلب تھا کہ کون ذمہ دار ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، اس خروج کو تم سب کے خاص طور پہ کہہ رہا، مجھے کیرلا والوں سے، اگر آپ حضرات واقعی صحابہ کی طرح سالانہ خروج میں صحابہ کی طرح معمول پر آ جائے نا، ساری دنیا کو ہلانے کے لیے کافی ہے، اتنے اللہ نے استعداد دی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ طبیعت چاہی تو وقت لگا لیا، ساتھیوں نے اصرار کیا تو لگا لیا، ورنہ ہم اس راستے میں نکلنے کو اللہ کا امر نہیں سمجھتے، اللہ کا امر نہیں سمجھتے، اور اس راستے میں نکلنے میں تاخیر ہو جانے کو اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب بھی نہیں سمجھتے۔ یہ بھی عجیب بات، امت دعوت سے ایسی غافل ہوئی، امت دعوت کو ایسا بھولی کہ اگر ایک سال کا خروج چھوٹ جائے تو صحابہ کی طرح غم اور فکر اور صحابہ کی طرح اپنے آپ کو مجرم قرار دینے کی کیفیت نہیں بنتی۔ صحابہ کا ایک سال کا خروج چھوٹ جاوے، ان کے لیے قیامت ہو جاوے۔ کعب بن مالک کا واقعہ آپ جانتے ہی ہیں، ایک سال کا خروج چھوٹ گیا، اب جاؤں گا، کل جاؤں گا، آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، اسی میں وقت گزر گیا۔ سارا مدینہ ناراض، کوئی سلام کو جواب دینے والا نہیں، اللہ بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض، کیوں نہیں نکلے؟ ارے
اگر دین سیکھنے کے لیے نکلنا تھا تو دین تو سارا مدینے میں تھا، علم سارا مدینے میں تھا، علم سارا مدینے میں، سید العلماء معاذ مدینے میں، سید القراء ابی بن کعب مدینے میں، سید المحدثین ابو ہریرہ مدینے میں، سید القضاۃ علی بن ابی طالب مدینے میں۔ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں سارے شعبے اتم درجے کے مدینے میں، سارے شعبے اتم درجے کے مدینے میں، اور مدینے سے باہر نکلنے میں تاخیر کرنے پر اللہ ناراض ہو رہا ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ یہ تو مدینے میں کیوں رہ گئے، نکلے کیوں نہیں، جبکہ تبوک میں قتال بھی نہیں ہوا۔ آپ سب حضرات یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم اس راستے میں اللہ کے حکم کی وجہ سے نکلیں۔ یہ مت کہو کہ ابھی نکلنے کا موقع نہیں، اگر تم نہ نکلے تو خدا کی قسم امت اسلام سے نکل جائے گی۔ یہ تمہیں کھلی آنکھوں نظر آ رہا، اگر تم نہ نکلے تو امت اسلام سے نکلے گی۔ اور تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسامہ کی جماعت کے روانگی پر جو اصرار تھا نا، بعد میں سمجھ میں آیا صحابہ کے کہ اگر المؤمنین اس دن اپنی بات پر نہ جمتے اور مدینے سے جماعت روانہ نہ کرتے تو امت مرتد ہو چکی تھی۔ یہ تو حضرت عائشہ کا بھی قول یہ ہے، حضرت عمر کا بھی قول یہی ہے، کیونکہ اس کام سے مناسبت ختم ہو گئی، اس کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے نہیں کرتے، اس لیے سینکڑوں قسم کی باتیں بناتے ہیں۔ صحابہ کے خروج کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، امت کو اللہ کے فرائض کی طرف لانا، یہ اصل خروج کا مقصد تھا۔ یہ نہیں کہ اگر دل چاہا تو نکل گئے، یا کچھ نہ سیکھا تو سیکھنے کے لیے نکل گئے، نہیں، دعوت دینا نکل کر مستقل امر ہے، خروج مستقل امر ہے، دین سیکھنا مستقل امر ہے، دین سیکھنا مستقل امر ہے۔ اور میں تو عرض کروں گا کہ خود ذاتی طور پر دین سیکھنے کے لیے تو خروج کے علاوہ اور بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، لیکن دوسروں کو دین پر لانے کے لیے اور ماحول کو بدلنے کے لیے تو اس کے بھی جو ہے نقل و حرکت کے سوا اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ اس کام سے مناسبت ختم ہو گئی، اس کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے نہیں کرتے، اس لیے سینکڑوں قسم کی باتیں بناتے ہیں۔ صحابہ کے خروج کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، امت کو اللہ کے فرائض کی طرف لانا، یہ اصل خروج کا مقصد تھا۔ یہ نہیں کہ اگر دل چاہا تو نکل گئے، یا کچھ نہ سیکھا تو سیکھنے کے لیے نکل گئے، نہیں، دعوت دینا نکل کر مستقل امر ہے، خروج مستقل امر ہے، دین سیکھنا مستقل امر ہے، دین سیکھنا مستقل امر ہے۔ اور میں تو عرض کروں گا کہ خود ذاتی طور پر دین سیکھنے کے لیے تو خروج کے علاوہ اور بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، لیکن دوسروں کو دین پر لانے کے لیے اور ماحول کو بدلنے کے لیے تو اس کے بھی جو ہے نقل و حرکت کے سوا اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔